تو لوگ پلکیں بچھاتے ہوں گے، دھڑکنے بچھاتے ہوں گے، یا خود بیچ جاتے ہوں گے۔ اب حضور جو تشریف لائے، مسجد کا ذرہ ذرہ گوش بر آواز، دھڑکنے بچھی ہوئی ہے، حضور آ رہے ہیں۔ بس آتے ہی کریم نے کرم فرمایا اور اس کھجور کے تنے سے گزر فرمایا، اور منبر پہ آ کے بس آپ نے قدم ٹکایا، پچھلے یار میں شور مچا، پچھلے دوست نے، دوری کتنی تھی، کھڑا تھا پہلو میں، دور بھی نہیں تھا۔ موجودہ دور کے ابراہیم اللہ خاطر مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہے، اس نے لکھا بس بالشت کا فاصلہ تھا، ایک بالشت کا فاصلہ تھا، بس یہی موجود ہے حضور، اور کتنا کھڑا ہے کھجور کا تنا دور، لیکن دوری اتنی بھی صحیح نہ گئی، بھٹیاں سلگ اٹھی سینے میں، حالانکہ کھڑا تھا عاشق مدینے، لیکن اتنی دوری بھی سہ نہ سکا۔ بس حضور نے منبر کے اوپر اپنا قدم مبارک ٹکایا، ابھی جسم پاک منبر پہ آیا، اور اس نے رو رو کے شور مچا، پوری مسجد کو ماتم قضا بنایا، اتنا رویا، مسجد میں ہر فرد رویا، ہر مرد رویا، اتنا کرب تھا، اتنا درد تھا، کہتے سکھیے دی گل سکھیا سن، میاں علی کھڑی والے کہتے سکھیے دی گل سکھیا سن کے اتنی نہیں خوش ہودا، تے دکھیے دی گل دکھیا سن کے آہیں بھر بھر رودا۔ اب وہ بھی دکھی، اور یہاں ایک نہیں، یہاں تو ہر دل زخمی تھا، ہر دل چوٹ کھائے ہوئے تھا، سارے کے سارے تک کے اس کے حال کو کر کے خیال ہوئے لکڑی ہو کے اتنا کرتی ہے پیار، جدائی کتنی ہے، اس پہ بھی ہے بے قرار، اور ہم جو کہلاتے ہیں یار، کیسا ہے ہمارا پیار، اس پیار میں ہو سکتی ہے تکرار، یہ کیسا پیار ہے، ایک لکڑی بے جان غیر مکلف بے قرار ہے، اور رو رو کے اتنا روئی کہ صحابہ رو رو کے جوش میں جو آئے، ہاتھ مارتے تھے مٹی پہ، اٹھا مسجد میں غبار، ہر من ہر تن بے قرار، ہر آنکھ اشک بار، ہر آنکھ اشک بار۔ اب اٹھے منبر چھوڑ کے سرکار، کس کو چپ کرائے، کھلی کلیاں فضا مہکی، پھول مسکرائے، الحمدللہ باقی مہمان بھی آئے۔ برادران عزیز میں عرض کر رہا تھا کہ دوری کتنی تھی، کتنا تھا حضور سے دور، بس ایک بالشت دور، اور پتہ نہیں کتنا تھا اس کے من میں سرور، ایک بالشت کی دوری سہ نہ سکا۔ حدیث پاک اور بخاری مسلم سب میں نے جیسے اشارہ عرض کیا، علماء تو جانتے ہیں کہ یہ حدیث تواتر کے درجے پہ، یعنی قرآن کی ہمسائی ہے، یوں سمجھے اس درجے کی یہ حدیث ہے، کہتے جو اس پہ شک کرے وہ دھول کا خبیر، اتنی پکی فولادی حدیث ہے کہ جب سرکار ادھر آئے، اب اس لکڑی کے تنے نے رو رو کے آسمان سر پہ اٹھایا، خود رویا، سب کو رلایا،
میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے رو، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے رو، کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسان آئے محبت میں اسے سنا کے رو، وہ مجھے سنا کے رو۔ خواجہ فرید کہتے ہیں ویرانے کو میرے دیکھ کے آباد بہت، ویرانے کو میرے دیکھ کے آباد بہت رویا، ویرانے کو میرے دیکھ کے آباد بہت رویا، زنجیر میری دیکھ کے آزاد بہت رویا۔ اب روتے روتے سب صحابہ کو رلایا، مسجد کے اندر غبار اٹھا، حضور نے منبر چھوڑا، رشتہ اس سے پیار کا جوڑا، اور تیرا دل کس نے توڑا، اب اس کو چپ کراؤں، اس کو چپ کراؤں نا۔ حضور نے اسی کھجور کے تنے کی طرف توجہ فرمائی، اٹھ کے پہلے اپنا پاک محبت بھرا شفقتوں والا ہاتھ اس کے سر پہ ٹکایا، جب سر پہ ہاتھ آیا اس کے درد کو اور بڑھا۔ بیگم شہبازی کہتے ہیں کہ اپنے مریض ہجر کا خوب علاج کر گئے، سینے پہ رکھ کے دست ناز درد جگر بڑھا دیا، اور جو رکھا ہاتھ، بچہ روتا ہے نا، بچہ کوئی مارے تو وہاں نہیں روتا، اگر ماں کے پاس جب پہنچ جاتا ہے تو اچھی چیخ مارتا ہے، باہر نہیں رویا، یہاں کیوں رو رہا ہے؟ اسے پتا ہے کہ اب منانے والی مل گئی، دکھ بانٹنے والی۔ اب جو سرکار نے رکھا کھجور کے تنے پہ سر پہ ہاتھ، اب اس کی اور اونچی نکلی چیخ، حضور پوچھ رہے ہیں تجھے درد کیا ہے، تجھے دکھ کیا ہے، تجھے کس نے رلایا؟ اب وہ تو ابھی رو رہا تھا، حضرت مولانا عبد الرحمن جامی کی چیخیں نکلیں یہ منظر تک کے، وہ کہتے ہیں کہ بے جرم و خطا قتلم از ناز بتاں کر دی، خود تیغ زدی برمن میں دیگراں کر دی، خود جدائیوں کے تیر چلاتے ہو، ہم غریبوں کو چھوڑ جاتے ہو، مکھ موڑ جاتے ہو، پرانے پیار کے رشتے توڑ جاتے ہو، اور ہمیں رلاتے ہو، پھر روئے تو پوچھنے بھی آتے ہو۔ اب یہ تو فارسی زبان ہے، رہ گئے کم فارسی شعر سمجھنے والے، چل بسے گیسوئے لیلا میں الجھنے والے۔ اس کا ترجمہ ہم نیم پنجابی میں کریں کہ نون نگاہ تیری میں نو قتل کیتا، نون نگاہ تیری میں نو قتل کیتا، تے نگاہ آکھاں یا قضا، تیری گلی دے وچ میں شہید ہویوں، ایک گلی آکھاں یا کربلا آکھاں، تیرے ہاتھ رنگیے میرے خون اندر، اے لہو آکھاں یا ہنا آکھاں، علی حیدرہ میں نو تیرے بچوں نظرے، بول میں تینوں کیا آکھاں۔ حضور کا ہاتھ اس کھجور کے تنے کے اوپر، اب سستیاں لے رہا، اب بچہ جیسے جب رونا ذرا دھیما دھیرا ہوتا ہے تو پھر ہچکی ہوتی ہے، سسکی ہوتی ہے، یہ درد کی انتہا ہوتی ہے، سسکیاں لیتا ہے حضور کے پہلو میں۔ اب سرکار نے دیکھا چپ نہیں ہو رہا، سرکار کے دونوں کرم کے بالوں پھیل گئے، واہ نصیب اے کھجور کی لکڑی تیرے، حضور اتنے قریب دونوں بالوں کو پھیلایا، اور سرکار نے لے کے کلاوے میں اسے سینے سے لگایا، جیسے صدیوں کا بچڑا، ایسے اسے سینے سے جو لگایا۔ اب کھجور کے تنے کو سکون آیا، اب اسے چین آیا، اب اسے قرار آیا، اسے قرار آیا تو سب کو قرار آیا۔
سب کی آنکھیں تھم گئی، سب کے آنسو بند ہوئے، لیکن حضور اس کو سینے سے لگا کے کھڑے تھے، اور دو صحابی نہیں درجنوں صحابہ، مسجد بھری ہوئی تھی۔ حضور نے دیکھا صحابہ کو، حیران ہے کہ ساری عمر گزر گئی تیرے کوچے میں، ہم تیرے ہاتھوں کو ترسیں اور تیرے پیار کے بادل برسیں تو کہاں برسیں؟ اس کو کہتے روزے کینے رکھے، عیداں کینے کی تھی۔ صحابہ کرام اب اس بات کو دیکھ کے روتے ہیں رشک سے کہ واہ کھجور کی لکڑی نصیب تیرے، اتنے حضور قریب تیرے۔ اب حضور اس سے لکڑی سے مخاطب بھی ہیں۔ جب اس کا درد تھم گیا، صحابہ کو دیکھا، فرمایا تم سوچ رہے ہو کہ میں نے اسے سینے سے کیوں لگا؟ تم سوچتے ہو ایک لکڑی کو میں نے بازو میں کیوں لیا؟ فرمایا اگر آج میں اسے سینے سے نہ لگاتا، یہ کھجور کا تنا قیامت تک روتا رہتا ہے۔ اس کی چیخیں نہ تھمتی، اس کی آہیں نہ تھمتی، اس کے سینے میں لگی ہوئی آگ کبھی نہ تھمتی۔ میں نے اس کو سینے سے لگایا ہے، اس کے اندر والی آگ کو بجھایا ہے، لگ کے میرے سینے سے اسے چین آیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں خشک چوبے در فرا کے او گریست۔ کیا بدلا ہے دنیا والوں کہ علم عقل کے چراغ یہاں گل ہو جاتے ہیں، عقل کے گھوڑے لنگ ہو جاتے ہیں، منطق کے کھاتے پتنگ ہو جاتے ہیں۔ یہاں کوئی چیز کام نہیں کرتی کہ لکڑیاں سوکھی روکھی عشق نبی میں تڑپ رہے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ اب چوپ ہو گیا، بات ختم ہو گئی، اب اس کے سینے میں لگی آگ رنگ لائی ہے۔ حضور نے فرمایا اب چوپ ہو گیا تو ایک بات بتا، میں تجھے یہاں سے نکلواؤں، تجھے اس باغ میں لگاؤں، اور تیرے پھل اللہ کے پیارے کھائیں اور کھا کھا کے دعائیں فرمائیں۔ قبول ہے؟ اب آگئی نا بات مذاکرات پہ، بندہ اڑ جائے تو مذاکرات پہ ہی مسئلے حل ہوتے۔ اب حضور فرما رہے ہیں کہ تو اگر چاہے تو میں، اب کوئی پوچھے سرکار یہ سوکھی کٹی پھٹی لکڑی ہے، آپ فرما رہے ہیں اگر تو چاہے تو میں تو کیا سمجھتا ہے محبوب پروردگار ہے، سوکھی لکڑی کو ہرا کر دے اسے یہ اختیار ہے، جس کو یہ مسئلہ سمجھنا ہے امتی نہیں غدار ہے۔ اگر تو چاہے تو میں یہ کر سکتا ہوں، پر قبولیت شرط ہے۔ بول لکڑی، اس نے کہا میں اتنا بھی میں سادہ نہیں، جتنا مجھے سمجھا گیا ہے کہ میں باغ میں چلا جاؤں۔ نہ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، مگر اے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں۔ تیرے در کی بھیک چھوڑے سروری کے واسطے، تیرے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ سرکار نے کتنی بڑی بات کی کہ تو چاہے تو میں تجھے باغ میں لگوا دوں اور تو ہرا بھرا کھڑا ہو جا، تجھے پھل لگے، تجھے پھول لگے، تیری اجڑی بستی میں بہار آئے، اور میرے ابدال، میرے صالحین میں پھل کھائے۔ اس نے بڑے سیدھے بڑے تیکھے انداز سے کہہ دیا نا، کیا مجھے انکار ہے۔ اچھا تجھے انکار ہے؟ اس نے کہا انکار ہے، مگر انکار میں بھی پیار ہے۔ ہر انکار استکبار کا نتیجہ نہیں ہوتا، کچھ انکار ہوتے ہیں اس انکار کے پیچھے
حدیبیہ کا مقام ذرا سوچو کہ حضور لکھوا رہے تھے معاہدہ امن کا. سنو واقعہ مدنی سجن. حدیبیہ کا مقام 26 کلومیٹر دور مکے سے، اور ادھر مکے کے سفیر، ادھر نبیوں کے پیر. معاہدہ لکھا جا رہا ہے. سرکار نے فرمایا لکھو معاہدہ. مکے اور ہمارے درمیان کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منشی قادر کون؟ مولا علی. لکھو علی بسم اللہ الرحمن الرحیم. روایت یہی ہے، رسم یہی ہے، پیار یہ ہے، لکھو بسم اللہ. کافر بول پڑا. اس نے کہا نا آپ کی روایت ہے، ہماری نہیں، ہم اس کے قائل ہی نہیں، اسے کاٹو. میرے نبی نے فرمایا ہم امن والے لوگ ہیں، امن کا معاہدہ کرنے آئے ہیں، علی کاٹ دے. مولا علی نے سیکنڈ نہ لگایا، قلم کو اٹھایا، یوں پھیر کے حضور فرمایا کیا لکھا؟ لکھ بیس میں کہا اللہم لکھ دیا سرکار. اور میں آگے لکھو. اب آگے جو جملہ لکھا اس میں ہے ھذا ما قضى علیہ محمد الرسول اللہ. کافر پھر پھٹ پڑا. اس نے کہا نا محمد الرسول اللہ مانتے، پھر یہ نفرت کی خاک کیوں شامتے؟ آپ کو محمد رسول اللہ نہیں مانتے، کاٹو. اب ذرا منزل آگئی، سوچ اپروچ کی. حضور نے فرمایا علی کاٹ دو، علی میرا نام کاٹ دو. بس اتنا کہنا تھا کہ عشق کا سمندر ٹھاٹ میں آیا. عشق کا سمندر ٹھاٹ میں آیا. مولا علی کا قلم بہی رک گیا، قلم بہی رک گیا. حضور نے فرمایا علی میں نے کہا نا کاٹ میرا نام. مولا علی کا ہاتھ لرز رہا ہے، ہاتھ کانپ رہا ہے. علی میں نے کہا کاٹ. مولا علی کا ہاتھ لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے، لیکن کاٹنے کی طرف نہ دھیان ہے، نہ سوچ ہے، نہ فکر ہے. بلکہ تیسری مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا علی میں نے کہا قلم پھیر دے، کاٹ دے. لیکن مولا علی کا ہاتھ رکا اور آنکھ اٹھی اور صدا گونجی بے صدا لجپال بے شک تجھ سے پیار ہے، لیکن آج مجھے انکار ہے، انکار ہے، انکار ہے. اس پہ بحثی بیکار ہے کہ مولا علی کو پتا نہیں تھا کہ نبی کے فرمان کو ٹکرانے کی سزا کیا ہے. انہوں نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی ما آتاکم الرسول فخذوہ. انہیں حکم رسالت کی اہمیت کا پتہ نہیں تھا، سب کچھ تھا. اگر 15ویں صدی کے حضرت مولانا کو علم ہے تو مدینہ تو علم کے دار کو کچھ پتہ نہیں تھا. کیوں جی؟ اگر آج یہ شیخ الحدیث صاحب، یہ حضرت علامہ زمان صاحب، یہ عمدۃ المرام صاحب، یہ خلاصۃ الکلام صاحب، یہ حضرت بے نام صاحب، یہ عقل فکر سے آری، یہ محض چند تکوں کے درباری یہ کہتے ہیں کہ کیا؟ میں کہتا ہوں دیکھ ذرا غور کر کہ نبی کے نام کو دیواروں سے کاٹتا پھرتا ہے. غور نہیں کیا؟ کاٹتا پھرتا ہے. تو کاٹنے کو دوڑ رہا ہے. ذرا آنکھ رکھ، صحابہ کے نعرے لگانے والے مزہ چاہتے. رسول کریم بولتے علی نام میرے بن قلم پھیر کاٹ دے. اس نے کہا لجپالا لکھ سکتا ہوں، کاٹ نہیں سکتا. کیوں؟ کہا صحابی ہوں. باقی اگلی بات جلالی صاحب پتہ ہے، کیونکہ میں جبالی قسم کا آدمی ہوں تو یہ مسئلہ اگلا میں کاٹ نہیں سکتا کیونکہ میں صحابی ہوں. اور صحابی نبی کا نام لکھتا ہے، نبی کے نام کو جماتا ہے، اپنی گردن کٹاتا ہے، سب کچھ لگاتا ہے اور رسول کے نام کے جھنڈے لہراتا ہے.
لجپال میں کاٹ نہیں سکتا۔ حضرت علی نے صاف کر دیا انکار۔ یہاں لکھتے ہیں سیرت نگار، وہ کہتے ہیں کروڑ اقرار ایک طرف، علی کا ایک انکار ایک طرف، مدنی کا یہ پیارا یار ایک طرف، سارا سنسار ایک طرف، مولا علی کا یہ انکار ایک طرف۔ کیا فرمایا مجھے انکار ہے، میں نہیں کاٹتا کلام۔ سوچو پیارے اور والے لوگوں، وہ امتی کیسا بدبخت ہے، اس کا دل پتھر سے بھی سخت ہے، اس کے لیے جہنم کا تخت ہے۔ اتنا بدبخت ہے کہ لکھنے پہ تو آتا نہیں، لکھا ہوا نظر آ جائے، ماتھے پہ وٹ چڑھاتا ہے، چہرے کا زاویہ بدل جاتا ہے، اس کا منحوس منہی کہانی سناتا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ مولا علی جو ولیوں کا لکھ داتا ہے یہ کیا سمجھاتا ہے۔ پتہ نہیں سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ بس یہی سوچو، ادھر کھجور کے تنے نے کہا انکار ہے، ادھر مولا علی نے کہا انکار ہے، اس انکار پر پورا تن من نثار ہے، اس انکار کے پیچھے بھی پیار ہے نا جی۔ اب آپ سمجھ گئے، اس کا بس اشارہ یہ ہے کہ جب مولا علی نے فرمایا میں آپ کے نام کے لفظ نہیں کاٹ سکتا۔ عروہ بن مسعود اور سہیل جب گئے مکے میں، مکے والوں کو کہا کہ تم سوچ رہے ہو کہ محمد عربی کی زندگی کا چراغ گل کر دے، یہ خیال خام اپنے دماغ سے نکال دو۔ مکے والوں نے کہا تم ہمارے سفیر ہو یا ان کے مدرسے کے سفیر ہو؟ تم کیسے ہو؟ تم سفیر ہمارے ہو اور نمائندگی ریپریزنٹیشن ان کی کر رہے ہو، تم کیسے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے جو آنکھ سے دیکھا ہے تم نے کانوں سے بھی نہیں سنا۔ کہا کیا؟ کہا ہم نے دیکھا ہے کہ جو اس پیارے کے نام کے لفظ نہیں مٹنے دیتے، جو اس کے نام کے لفظ نہیں مٹنے دیتے، وہ اس کا وجود کہاں مٹنے دیں گے؟ وہ مٹ جائیں گے، دنیا کو مٹا ڈالیں گے، لیکن محمد کا نام نہیں مٹنے دیں گے۔ اس لیے مکے والوں اپنی طاقت کے گھمنڈ سے باز آ جاؤ، اپنی طاقت کے غرور سے نکل آؤ، بلکہ اس محبوب کے نام نہیں، اس کے کام نہیں، اس کی جان کی دشمنی سے باز آ جاؤ، کیونکہ ہم نے جو تماشا دیکھا ہے جن کے من میں اس کے نام کے لفظوں سے اتنا پیار ہے، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ تو اس کھجور کے تنے نے بھی کہا، حضور نے تو کھلی آفر دی کہ جائے گا باغ میں، اس نے کہا نہ، در تیرے دی بھیگ چنگیلی۔ اب تو پیارے پیارے نعت خان آگئے، بڑے سر والے، گر والے، اور ہم ہیں نرے ہور والے۔ اب ظاہر ہے سوری اور میرے تسلیم صابری صاحب کیا بات ہے، یعنی اللہ پاک نے ایسی ایک کہکشاں سجائی ہے، اب میری زندگی تو بیچ میں پھنسائی ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنے سر گر والے بندے آ گئے ہیں، اب میرے پسینے چھوٹ گئے ہیں، فرشتے بھی لگتا ہے روٹ گئے۔ لیکن آپ ذرا توجہ رکھیں کہ لکڑی حضور نے جو کھلی آفر دی، تو جائے گا باغ میں، تنا، اس نے کہا نا انکار ہے۔ اور میں اچھا، تو وہ میں کہہ رہا تھا در تیرے دی بھیگ چنگیری، بھامے ہوئے کولا کیری، در در نہ کر خوار، مدتاں بیت گئیاں رسنا سونا یار۔ حضور میں آپ کے قدموں میں پڑا رہوں۔ اچھا تجھے جنت میں، عجیب آفر ہے، تجھے جنت میں، اس نے کہا ہاں تو اللہ کا رسول ہے، یہ آفر مجھے قبول ہے جنت میں۔ اب آپ بھی سمجھدار ہیں، عقل تھوڑی تھوڑی ہمارے پاس بھی ہے، جنت کہاں ہے؟
جنت کہاں ہے جو ہر روز ذکر ہوتی ہمارے ہاں ہے؟ وہ جنت عند سدرۃ اب اس سے کوئی پوچھے ایک کنال دور باب عبد الرحمن ابن عوف ادھر تو جا نہیں رہا تو 7 آسمانوں کے پار جانے کے پروگرام ہے. اس نے کہا تمہاری جنت اور ہے ہماری جنت اور ہے ابھی مسئلہ کھلتا فی الفور ہے ہماری جنت اور ہے. کیا جب اس نے کہا مجھے جنت قبول بولے اللہ کے رسول آؤ صحابہ اٹھاؤ اسے سرکار اٹھائیں جبریل کو بلائیں اسے آسمانوں کے پار لے جائیں فرمایا نہ اٹھاؤ اسے میرے قدموں میں دفناؤ لوگوں کی جنت وہاں ہے اس کی جنت یہاں ہے گلشن خلد کی کیا بات ہے کیا کہنا ہے پر ہمیں تو تیرے کوچے میں پڑا رہنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.